رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محتشم سامعین کرام، قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو بارے شریعت سے ازرو مسائل چل رہی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے طبرانی شریف میں یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں. 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں. نمبر 1 کانا، کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو. نمبر 2 بیمار، کہ جس کی بیماری بالکل واضح ظاہر ہو رہی ہو. نمبر 3 لنگڑا، کہ جس کا لنگڑا پن یعنی چلنے میں اس کا لنگڑا پن بالکل واضح نظر آ رہا ہو، ظاہر ہو. اور نمبر 4 ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، گودا ختم ہو چکا ہو. ایسے 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. حضرت امام احمد ابن ماجہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو. ان جانوروں کی قربانی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. قربانی واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں. سب سے پہلے اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے. نمبر 2 ہے اقامت، یعنی مقیم ہونا، مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر تمنگوری، یعنی مالدار، یعنی مالک نصاب ہونا. یا مالداری سے مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نمبر 4 حریت، یعنی آزاد ہونا. جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی نہیں. غلام کے پاس مال ہی نہیں، اس کا مال اپنا ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں. مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے. قربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے. اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی، اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور کسی پر مکمل فتویٰ ہے. مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا.
حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہے. حج کرنے والے جو مسافر ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر ان کا مقیم ہونا 15 دن کے لیے وہاں پر ہو کہ وہ 15 دن وہاں پر رہیں گے تو پھر وہ مسافر نہ رہے, وہ پھر مقیم بن گئے. پھر جب مقیم بن گئے تو پھر مقیم پر قربانی واجب ہے اگر مالدار ہے, صاحب نصاب ہے. لیکن اگر ان کا سٹے 10 دن 12 دن 13 دن 15 دن سے نیچے ہے تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا مسئلہ ایک اور سماعت فرمانے کہ حج پر جو قربانی ہے وہ یہ قربانی نہیں ہے, وہ قربانی ہدی ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. وہ قربانی جو حاجی کے لیے ایک ہدی ہے وہ اور ہے, اور یہ قربانی جو صاحب نصاب پر مالک نصاب پر مالدار پر لازم ہے, واجب ہے, یہ قربانی حاجی پر نہیں ہے. ہاں اگر وہ وہاں پر 15 دن سے زیادہ سٹے کرتے ہیں اور وہاں پر ایک مقام پر رہتے ہیں تو پھر ان پر یہ قربانی واجب ہے, وہ پھر قربانی ادا کریں گے. اور یہ علیحدہ ہے کہ وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے قربانی خود نہیں کرتے, وہ اس کے پیسے پے کر دیتے ہیں, پیسے جمع کروا دیتے ہیں, اور پھر اس میں کچھ معاملات اور کچھ شریعت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حالات کے مجبور نہیں ہوتے کہ حالات اگر اس طرح کے چل رہے ہیں تو شریعت اگر اس کے برخلاف ہے یا حالات شریعت کے برخلاف ہیں تو ہمیں حالات کے مطابق, حالات سے کمپرومائز نہیں بلکہ شریعت کے مطابق چلنا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ قربانی کریں تو جہاں پہ قربانی کریں آپ کو معلوم ہو کہ کس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں, آپ کی قربانی کے لیے کون سا جانور مختص کیا گیا ہے اور کس جانور کی قربانی کب کر دی گئی ہے, اور آپ قربانی کے وقت موجود ہوں, سر پہ کھڑے ہو. اگر یہ ساری چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں تو آپ کو اپنی قربانی کا علم ہی نہیں ہے کس جانور کی کس حالت میں قربانی کی گئی ہے. بہرحال قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے, قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے. جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے تو قربانی واجب ہو گئی. اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے. قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغی کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے. قربانی کے لیے 3 ہی جانور ہیں, بکری, چھترا اور ان کی جو 9 انواع ہیں قسم کے ہیں, اور گائے بھینس اور ان کی نسل سے جو بچڑا ہے, اور تیسری قسم جو ہے وہ اونٹ. ان کی قربانی جائز ہے. بکری اور چھترا ایک ہی قسم ہے, ایک قسم ہے, اور گائے بھینس بچڑا ایک قسم ہے, اور اونٹ ایک قسم ہے. اب ان کی عمریں الگ الگ ہیں. اب جو بکری کا بچہ ہے, جو بکرا ہے, وہ پورا 1 سال کا ہونا لازمی ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو وہ قربانی نہیں ہے. اور جو بھیڑ کا بچہ ہے جسے ہم چھترا کہتے ہیں, وہ چھترا بھی 1 سال کی اس کی عمر لازمی ضروری ہے. لیکن اس میں ایک گنجائش ہے کہ اگر وہ اتنا فربا ہو, موٹا تازہ ہو, جوان ہو کہ دور سے کھڑے ہوئے وہ سال کا نظر آئے, اگرچہ 6 ماہ کا ہی ہو اور سال کے برابر وہ کھڑا ہوا نظر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قربانی 6 ماہ کی بھی جائز ہے. لیکن اگر وہ اس طرح فرما نظر آئے کہ وہ موٹا تازہ ہے, جوان ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو بچڑا ہے اس کی قربانی وہ 2 سال کا ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. اور 2 سال سے جو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کے 2 دانت دوندا وہ نظر آئے. وپاری کے کہنے پر کہ دانت اس کے جب وہ نہیں نکلے مگر اس کی 2 سال عمر پوری ہو چکی ہے, تو اگر تو آپ اس پر مطمئن ہیں
لیکن فی زمانہ مطمئن ہونے کا دور نہیں ہے. وہ اپنا جانور ذبح بیچنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے پاس جانور پال رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے جانور کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہے، اور میرے جانور کی اگر عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہے، تو پھر اگر اس کے دانت نہیں بھی ٹوٹے تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ خرید رہے ہیں، تو خریدنے کے لیے آپ اس کے 2 دانت دیکھنا لازمی ضروری ہے. اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. عمر شرط ہے، دانت شرط نہیں ہے. لیکن عمر تب شرط ہے جب جانور آپ کی کسٹڈی میں 2 سال رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میرا جانور ہے، میں نے 2 سال اس کی عمر اس کی میرے علم میں مکمل ہے، پھر ہے. لیکن آپ کی کسٹڈی میں نہیں رہا، آپ پائن سے خرید رہے ہیں، تو آپ کے لیے علامت جو ہے وہ 2 دانت ہے. اور 2 دانت ہونا آپ کے لیے یہ علامت فقط اس وجہ سے ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں رہا، ورنہ شرط 2 دانت نہیں ہے، ورنہ شرط 2 سال ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ شرط 2 دانت نہیں ہے، شرط 2 سال عمر ہے. لیکن آپ کے پاس جانور نہیں رہا، اس لیے آپ کے لیے 2 دانت لازمی ہو گئے کہ نہیں 2 دانت ہوں گے تو 2 سال اس کی عمر پوری ہے. آپ کسی دوسرے پر مطمئن نہیں ہیں، اعتماد نہیں کر سکتے، دور نہیں ہے ایسا. اور اونٹ کی عمر کتنی؟ 5 سال. اونٹ کی عمر 5 سال. 5 سال سے اونٹ کی عمر اگر کم ہوگی تو قربانی نہیں ہے. ایک گھر کے اندر کافی افراد ہیں جو کمائی کر رہے ہیں، ہر بندہ صاحب نصاب ہے، ہر بندہ صاحب نصاب ہے. بچے ہیں تو وہ اپنا کمائی کر رہے ہیں، اور گھر میں والد صاحب ہیں، ان کی اپنی پینشن آ رہی ہے، اور والدہ صاحبہ ہیں کہ ان کے پاس اپنا زیورات موجود ہیں، کچھ ایسے اخراجات میں سے ان کی اپنی کچھ انکم موجود ہے، پیسے موجود ہیں. اب اس نوعیت کے گھر کے اندر ایک قربانی کفایت نہیں کرے گی. جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں سب پر قربانی لازم ہے. جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں سب پر قربانی لازم ہے. اور دوسرا، اگر ایک قربانی کر دی جائے اور سب کہیں کہ اس قربانی میں ہم سب شریک ہو گئے، ایک قربانی کر دی جائے اور سب کہیں کہ اس ایک قربانی میں ہم سارے شریک ہو گئے، اس کی 2 صورتیں ہیں. غور سے سماعت فرمائیے گا. اس کی 2 صورتیں یہ ہیں کہ اگر تو وہ بڑا جانور ہے، بچڑا ہے، 7 جس میں حصے شریک ہو سکتے ہیں، اگر تو وہ بڑا جانور ہے، اس بڑے جانور کے اندر تو 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور انہیں 7 بندوں کو نومینیٹ کیا جائے گا کہ یہ 7 حصے اس ایک جانور میں شریک ہو گئے، تو ان 7 کی طرف سے ایک جانور جو ہے قربان کر دیا گیا. لیکن اگر چھوٹا جانور ہے تو چھوٹا جانور اگر ایک گھر میں سب کی طرف سے کیا گیا تو وہ جانور کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، وہ قربانی بولیے وہ قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی. وجہ کہ قربانی کرتے وقت جانور جس کی طرف سے قربانی کیا جا رہا ہے، شرط یہ ہے ہمارے شریعت کے اندر کہ اس کے نام سے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے کہ میرے مولا یہ فلاں کی طرف سے قربانی تیری بارگاہ میں ہے. اور جو وہ فلاں کی طرف سے کی جا رہی ہے، اگر چھوٹا جانور ہے تو وہ ایک کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، 2 کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اور اگر بڑا جانور ہے تو بڑا جانور بھی جو ہے وہ 7 حصے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 حصے جو شریک ہوں گے، جو 7 حصے شریک ہوں گے، ان 7 حصوں کا شریک ہونا عضو مال کے سب کا برابر ہونا لازمی ہے. مثلا ایک جانور ہے 1,40,000، 1,40,000 کا ایک جانور ہے، تو 7 حصے جب اس کے کہیں گے تو 20,000 بنے گا. اب 20,000 7 حصوں میں سے ہر ایک کا حصہ 20,000 ہے. اب 20,000 سے کسی ایک حصے کو کم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ 15,000 دے دے اور ایک بندہ جو ہے وہ 25,000 دے دے. اگر اس طرح کریں گے تو کسی کی بھی نہیں. 7 حصے ہیں تو 7 حصے بالکل برابر ہونے چاہیے، پھر شریعت اسے قبول کرتی ہے، ورنہ نہیں.
نمبر 1. نمبر 2, 7 حصے ہیں تو عضو مال بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, شریعت کا مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پر جب قربانی کر دی, قربانی کرنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گوشت مکس کر دیا جاتا ہے, 7 حصے ہیں تو 7 افراد ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی آپ جس طرح مرضی مکس کر کے جتنا مرضی جس کو مرضی جتنا مرضی دے دیں. شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. جب حصوں والا جانور ہوگا تو ان کے برابر مکمل 7 حصے برابر 7 ڈیریاں لگائی جائیں گی. 7 مکمل 7 ڈیریاں لگائی جانے کے بعد 7 افراد وہاں پر موجود ہوں اور 7 کے لیے یہ اختیار ہو کہ آپ پہلے کے لیے جس مرضی کو ہاتھ اٹھائے اور پکڑ لیں. 7 افراد موجود ہو, 7 میں سے جس کو جس ڈیری کو مرضی وہ اٹھا لے, کیونکہ برابر کا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا. ورنہ اگر جانور کو خود سے اس کے پاس جب وہ آپس میں محسوس کر لیے میرے لیے یہ ہے, میرے لیے یہ ہے, میرے لیے یہ ہے, تو وہ حصے کے جانور میں یہ جائز نہیں ہے. ہاں آپ کا اپنا جانور ہے تو آپ اس کی رات میں علیحدہ سے روزہ کروائیں, اس کی مچھلیاں علیحدہ رکھیں اور جس طرح سے مرضی اس کو کریں, یہ اس میں شریعت کسی قسم کی جو وہ آپ پر گرفت نہیں کرتی. ہاں لیکن اگر حصے کا ہے تو حصے کا جانور اس کے پائے بھی مشابہت کے ساتھ کسی ایک کے حصے میں آئیں گے, جس کے حصے میں پائے آئیں گے تو اتنا گوشت اس کا کم ہو جائے گا. سری ہے وہ بھی مشابہت کے ساتھ. شریعت اس چیز کے بارے میں کسی قسم کے کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتی, وہ کہتی بالکل ایکول برابر ہونا چاہیے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 7 حصے جو شامل کریں گے نہایت مخلص ہونے چاہیے, نہایت ایماندار ہونے چاہیے. کسی ایک کا بھی اگر گوشت کی نیت ہوگی تو باقی بھی گئے. کسی ایک کی بھی گوشت کی نیت ہو گئی کہ میں دنیاوی نیت ہو گئی یا کوئی مسئلہ آ گیا کسی ایک حصے میں بھی, تو وہ باقیوں کو بھی ڈوبے گا. اس لیے اس میں بہت نہایت احتیاط لازمی ہے. یہ شریعت کے مسئلے ہیں, اصول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا بندہ کہے کہ نہیں جی ہم جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول فرمانے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ راستے بتائے ہیں کہ ان راستوں سے چل کر آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. ان راستوں سے شارٹ کٹ مارو گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اسی طرح اگر گھر کے اندر عورت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی صاحب گھر میں مالدار بھی ہیں, ان کے پاس ہر سیزن میں جب وہ علیحدہ کپڑے موجود ہوتے ہیں, ہر کسی فنکشن پر جانے کے لیے علیحدہ سے سوٹ موجود ہوتا ہے, اور گھر میں اپنا زیورات وغیرہ ہر چیز موجود ہے, تو پھر ان کی قربانی بھی علیحدہ ہے. ان پر قربانی بھی علیحدہ لازمی مال کے نصاب ہے تو ان کی قربانی علیحدہ ہے. وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی قربانی میں چھوٹے جانور میں شریک نہیں ہو سکتی. اگر پل صراط سے پار ہونا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری قربانیاں تمہیں پل صراط سے پار کروائیں گی, تو پل صراط سے پار ہونے کے لیے پھر انہیں اپنی قربانی علیحدہ سے کرنی پڑے گی. نہیں یہ درست نہیں ہے. یہ جو آن لائن سسٹم چلا ہے کہ آن لائن قربانی, بعض مقامات پر یہ اب کچھ کمپنیاں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ گھر بیٹھے آپ پیسے جمع کروائیں, بینک میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے سبمٹ کروا دیتے ہیں, اور سبمٹ کروانے کے بعد آپ کو مخصوص بتا دیتے ہیں کہ اتنے پیسوں کے اتنا گوشت, وہ آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں. اب جانور ہے وہ اگر آپ کا چھوٹا جانور ہے تو آپ کے چھوٹے جانور کو انہوں نے پہلے سے مخصوص کر کے آپ کو بتا دیا آپ کا اتنا گوشت. بالفرض بھی نہیں بتایا تو آپ نے جانور ہی نہیں دیکھا, آپ کو جانور کی کنڈیشن کا ہی نہیں علم, تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو جب وہ پیسے جمع کرانے کے بعد آپ کو سہولت کے ساتھ گوشت مل گیا, تو پھر ایسی قربانی جائز نہیں ہے. ایسی قربانی جائز نہیں ہے. لہذا قربانی آپ اپنے ہاتھ سے خرید کر اس جانور کو 1 دن 2 دن اپنے پاس محفوظ رکھ کر اور اس سے تھوڑا سا مانوس ہو کر پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کریں. کم از کم آپ کو پتہ چلے
کہ یہ جانور جس کو میں ذبح کر رہا ہوں یہ میرا کتنا فرما بردار ہے کہ اگر میں نے اسے لٹایا ہے تو میرے لٹانے کے ساتھ لیٹ بھی گیا تو میں نے اس کے گلے پر چھری چلا دی ہے اور میں نے اسے قربان کر دیا ہے. اور آپ کو یہ پھر احساس ہو کہ میرے اللہ تعالیٰ نے تابع اس جانور کو کیا ہے تو میں اس کو اس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. آیا کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں کتنی اتباع کرتا ہوں, اس کی بارگاہ میں میں اپنی ذاتی اپنی قربانی کتنی پیش کرتا ہوں. یہ جائز تو ہے, اس میں حرج نہیں ہے کہ آخری وقت کا انتظار کرنا کہ قربانی اگر سستی ہو جائے یا جانور سستا مل جائے, یہ جائز تو ہے. لیکن وہ چیز جو ایک آپ کی جانور سے محبت اور جانور کے ساتھ کے ایک انس اور پھر پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ میں جو پیش کرنے کا جو یہ ایک جذبہ ہے, اس جذبے سے میں معلوم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.